بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک سلسلہ چل رہا تھا میڈیا پر، میڈیا کے ذریعے سے اسلام پر کیے جانے والے اعتراضات کے جوابات۔ بہت پرانا سوال ہے اور غیر مسلم بھائیوں کے دل میں کھٹکتا بھی ہے اور میڈیا میں اچھالا بھی جاتا ہے۔ حدود حرم میں، شہر مکہ مکرمہ میں غیر مسلم بھائیوں کو آنے کا موقع کیوں نہیں دیا جاتا ہے؟ بھید بھاؤ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ برابری کا انتظام کیوں نہیں کیا جاتا؟ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر بہت سی ایسی مندریں اور عبادت گاہیں ہیں جہاں پر صرف مرد جا سکتے ہیں، عورت نہیں جا سکتی ہے، اور ایسی بہت کم عبادت گاہیں ہیں جہاں پر اونچی ذات کے لوگوں کے ساتھ چھوٹی ذات کے لوگوں کو بھی جانے کی اجازت ملتی ہو۔ ایسی بہت کم جگہ ہے۔ تیسری بات، دنیا کے اندر دوسرے مذہب کے ماننے والوں کی جو عبادت گاہیں ہیں، ان عبادت گاہوں میں بھی اکثر و بیشتر اسی مذہب کے ماننے والے لوگوں کو ہی آنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ چوتھی بات، بہت غور کرنے کی ہے۔ کمپنیوں میں، آفیسز میں ایریا طے ہوتا ہے، فلاں ایریے میں فلاں قسم کے لوگ ہی داخل ہو سکتے ہیں، فلانی جگہ پر ممبر آف اسمبلی ہی آ سکتے ہیں، ممبر آف پارلیمنٹس ہی آ سکتے ہیں، فلاں قسم کا اسٹاف ہی آ سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسی انتظامی حد بندی کر دی جاتی ہے تو یہ کسی بھید بھاؤ کی وجہ سے نہیں، اپنے انتظام میں سہولت کی وجہ سے ہے۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جو انسانیت کی بنیاد پر برابری کا سبق دیتا ہے۔ کافی حد تک عمل کرنے والے آج بھی موجود ہیں۔ مکہ مکرمہ اور حدود حرم کی سرزمین کو طے کر دیا گیا کہ اس جگہ پر آنے والے لوگ وہی ہوں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے عقیدوں کو ماننے والے ہوں۔ اگر کوئی دوسری قوم کے لوگ آنا چاہتے ہیں، وہ بھی اسلام قبول کر لے، آ جائے۔ ان عقیدے کی اتباع پر اس علاقے میں آنے کی اجازت دی جائے گی۔ باقی آپ کی انسانیت کا احترام ضرور کیا جائے گا، عیادت کے ذریعے سے، تعزیت کے ذریعے سے، تجارت کے ذریعے سے، ظلم کے خاتمے کی جگہ پر، ملک کی تعمیر کی جگہ پر ضرور سارے طبقات، سارے مذاہب، سارے کاسٹ کے لوگوں کو ساتھ میں لیا جانا چاہیے۔ دوسرا سوال جو میڈیا میں عام طور پر اسلامی عقیدوں کو لے کر اٹھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب رحیم ہیں، رحم کرنے والے ہیں، تو جہنم کیوں بنایا ہے؟ اور جب اللہ واقعی
رحم کرنے والے ہیں، شیطان کو کیوں موقع دیا کہ ہمیں بھٹکایا جائے، ہمیں پھسلایا جائے؟ ہم لوگ بندہ کم بننا چاہتے ہیں، خدا کے خدا بہت زیادہ بننا چاہتے ہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے فلانا کام کیوں کیا ہے؟ آپ کو جو دی گئی ذمہ داری ہے، آپ کو وہ ذمہ داری پوری کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ ایک معمولی انسان نے ایک دواخانہ بنایا، فلانی جگہ پر لیب رکھا، فلانی جگہ پر سرجری اور کرنے کا تھیٹر رکھا۔ اگر میں کہنے لگ جاؤں کہ آپ نے یہ کیوں کیا، یہاں یہ کیوں رکھا، جنت جہنم کا سوال نہیں، فلانے کمرے کو فلانی جگہ کیوں، فلانے ڈپارٹمنٹ کو فلانی جگہ کیوں، تو ہم سے کہا جائے گا کہ آپ اپنے دماغ کا علاج کرائیے، یہ آپ کی اوقات یا آپ سے متعلق چیز نہیں ہے۔ ہم بندے ہیں، ہم مخلوق ہیں، ہم پیدا کیے ہوئے ہیں، ہماری عقلیں، ہماری فہم اللہ کے علم کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہیں۔ سونا تولنے کے ترازو میں لوہے کو نہیں تولا جا سکتا ہے، چونٹی کے دماغ میں ہاتھی کے جسم کی پوری حقیقت نہیں آ سکتی ہے، تو خدائی نظام کی باریکیاں ایک انسانی عقل کے اندر کیسے آ سکتی ہے؟ دی گئی ذمہ داری کو سیکھنے کی فکر اپنے پورے جسم کو بنانے والے اللہ کے حکم کے مطابق۔ اور دوسرا جواب یہ ہے، کالج چلائے جاتے ہیں، مدرسوں میں امتحانات رکھے جاتے ہیں۔ آپ مدرسے والوں سے پوچھئے، کیا مدرسہ بچوں کو ناکام کرنے کے لیے آپ نے کھولا ہے؟ کیا آپ ہر سال امتحان اور ہر سال اتنے بچے خودکشی کر رہے ہیں؟ آپ نے کالج اور اسکول لوگوں کو ناکام کرنے کے لیے کھولے ہیں؟ ناکام کرنے کے لیے نہیں کھولا جاتا، لیکن انعام محنت کے بقدر دیا جانا چاہیے۔ محنت کرنے والا اور کاہلی کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسکول میں امتحان کا ہونا ضروری ہے، صلاحیت کا نکھار ہو، امتحان ہونا ضروری ہے تاکہ محنتوں کی درجہ بندی ہو، ہر ایک کی محنت کی سطح طے کی جائے۔ اسی لیے قیامت کا ہونا ضروری ہے، اسی لیے جنت اور جہنم کا ہونا ضروری ہے، تاکہ مسلم اور مجرم، فرما بردار و نافرمان، عمل کرنے والا اور بے عمل، ان دونوں کی بھی درجہ بندی ہو جانی چاہیے۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ یہ قرآن خود کہتا ہے، دسیوں جگہ پر قرآن نے اس کا جواب دیا۔ تیسرا سوال عام طور پر یہاں اور دنیا کی تاریخ کو لے کر گڈ مٹ کر دیا جاتا ہے، اسلام الگ ہے، مسلمان الگ ہے۔ ہر بادشاہ کو حضرت ابو بکر کا مقام نہیں دیا گیا، ہر سلطنت کو خلافت راشدہ نہیں کہا گیا۔ ماڈل بنائے جانے، آئیڈیل بنائے جانے، مثالی بنا کر پیش کیے جانے کے قابل صرف اور صرف خلفاء راشدین کا زمانہ ہے، اور ان کے بعد بعض خلفاء اور بعض بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے واقعی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سیاست کے انداز کے مطابق انہوں نے سیاست کی ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے دنیا میں باندیوں کا رواج تھا، اسلام کے آنے سے پہلے غلاموں کا رواج تھا، اسلام کے آنے کے بعد بھی جب مختلف قوموں کے درمیان جب جنگیں ہوتی تھی
تو مد مقابل کے قیدیوں کو غلام بنایا جاتا اور مد مقابل کی عورتوں کو باندی بنایا جاتا اور جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا، اسلام غلام اور باندی کا نظام باقی رکھنا نہیں چاہتا، غلام اور باندی کا نظام ختم کرنا چاہتا ہے۔ اور جس زمانے میں غلاموں باندیوں کا رواج تھا، اس زمانے میں غلاموں باندیوں کے حقوق اسلام نے بتلائے ہیں، اور اتنے حقوق بتلائے کہ بادشاہوں سے زیادہ ان کو عزتیں دی گئی، اور ان کے حقوق اتنے بتلائے۔ ایسی ایسی باندیاں قرآن کی ماہر، ایسے ایسے غلام موالی، حج کے مسائل کے ماہر، حدیث کے مسائل کے ماہر اسلام نے پیدا کیے کہ بادشاہ وقت کی گردنیں ان غلام کہلائے جانے والے علماء کے سامنے جھک جایا کرتی تھی ان کے علم کی وجہ سے۔ مختلف احکام میں شریعت کہتی ہے کفارہ دیجیے، اور کفارے میں عام طور پر قرآن میں جب تذکرہ آتا ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، غلام کو آزاد کرو۔ غلام بنا کر رکھنا پسند نہیں کیا گیا، غلام آزاد کرنے کے کفارے سنائے گئے، غلام آزاد کرنے کے فضائل سنائے گئے۔ وہ لوگ جن کے قید خانوں میں سالہ سال سے بے قصور سڑ رہے ہیں، ان بیچاروں کا منہ اس قابل ہی نہیں ہے اسلام کی ان انصاف والی تعلیمات کے ساتھ مقابلہ کرے، جواب دے، آنکھ میں آنکھ ملائیں، اس کے بھی قابل نہیں ہے، جن کی اب کی زندگیاں بھی قوموں کے درمیان انصاف کے خون کرنے سے بھری ہوئی ہے۔ ان کے ساتھ جو لوگ غلام اور باندی ہوا کرتے تھے، ظاہر ہے کہ عام طور پر دوسرے ملک کے رہنے والے، دوسری قوم سے تعلق رکھنے والے اسلام کی تعلیمات سے ناواقف ہوتے تھے، اس وجہ سے ان کے مسائل الگ رکھے گئے، ان کے مسائل الگ رکھے گئے، لیکن بحیثیت انسان ہونے کے حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حدیثوں میں فرمایا، اسے وہ کھلا جو تم کھاتے ہو، اسے تم وہ پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دسترخوان پر ان کو بٹھایا۔ ایک اور سوال جو عام طور پر کیا جاتا ہے اور بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ وزن بھی ہے، کہ گزشتہ کئی سو سال آپ کے بادشاہوں نے، آپ کی سلطنتوں نے ظلم کیا، ہمیں غلام بنائے رکھا، اس لیے ہم بھی اب غلام بنانا چاہتے ہیں اور اب بھی ہم ظلم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ 800 سال کر سکتے ہیں، 500 سال کر سکتے ہیں، 600 سال کر سکتے ہیں، تو ہم 12 سال کیوں نہیں کر سکتے ہیں، 10 سال کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اس قسم کا سوال میڈیا کے اینکرز عام طور پر چھیڑتے رہتے ہیں، چونکہ ہم نے بھی اپنی تاریخ نہیں پڑھی ہے۔ قرآن ہی پڑھنے والے کم ہیں، تفسیر ہی پڑھنے والے کم ہیں، پاکی ناپاکی کے مسائل جاننے والے کم ہیں، جائیداد کی تقسیم کے مسائل جاننے والے کم ہیں۔ تاریخ پڑھنے والے ہمیں کیا ملیں گے؟ چونکہ ہم اپنی آباء و اجداد کی تاریخ سے ناواقف ہیں، اس وجہ سے مرعوب ہو جاتے ہیں، اور اس وجہ سے طبیعتوں کے اندر ایک مغلوبیت کی کیفیت غالب آ جاتی ہے، سوار ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ خلافت راشدہ کا دور تو سنہرا دور ہے، کم سے کم مولانا اسماعیل ریحان صاحب کی کتاب تاریخ امت مسلمہ پڑھیے۔ اسلام کی تاریخ نہیں، مسلمانوں کی تاریخ۔ پورے مسلمان پورے اسلام کے نمائندہ نہیں تھے، لیکن اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے پوری بصیرت کے ساتھ آج کے فرعونوں سے 1000 درجے بہتر تھے،
آج کے قارونوں سے وہ لوگ 1000 درجے بہتر تھے، ٹیپو سلطان 1000 درجے بہتر تھے، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ آج کے حکمران ان کی جوتیوں کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ تاریخ کی سچائیاں، انگریزوں نے جو کتابیں لکھی، مستشرقین نے جو کتابیں لکھی، اورینٹیلسٹ لوگوں نے جو کتابیں لکھی، کاش ہمارے کالجوں کے پڑھنے والے پڑھانے والے ان کو ایسا کوئی رحم دل استاد مل جاتا جو تاریخ کے سنہرے اوراق اور جرأت اور صفائی پیدا کرنے والے تاریخ کی معلومات ان پڑھنے والی نسل تک پہنچاتا کہ ان کی طبیعتوں پر پروپیگنڈے کے اثر نہ رہتے۔ تاریخ خلافت عثمانیہ 600 سال کا دور ہے، آدھی سے زیادہ دنیا عثمان امپائر، چند صفحات تو پڑھ لیجئے، بریفلی تو دیکھ لیجئے، آدھی سے زیادہ دنیا افریقہ اور یورپ تک، ترکی سے لے کر سعودیہ اور حجاز تک اتنی وسیع سلطنت میں دوسری قوموں کے ساتھ برتاؤ کیسے کیا گیا؟ کچھ اوراق کو بھی تو اٹھائیے، آسانی سے 10-12 سال نہیں گزر سکتے ہیں، حکومتیں خالی ہو جائیں، خزانے لٹ جائیں، سرحدیں سمٹ جائیں، وہاں 650 سال تک کی سلطنتیں کیا ظلم کے ساتھ باقی رہ سکتی تھی؟ کیا تنگی کے ساتھ باقی رہ سکتی تھی؟ لیکن تاریخ سے ناواقفیت آدمی کو ذہنی غلام بنا دیتی ہے، مایوسی کی طرف لے جاتی ہے، اپنے آباء و اجداد سے رشتہ کٹ جاتا ہے، جرأتیں ختم ہو جاتی ہے، سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ کمزور ہو جاتا ہے جب آدمی اپنے آباء و اجداد کی تاریخ سے واقف نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم و فہم کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، ہر قسم کی فکری گمراہیوں سے بچنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔